اگر آپ جنوبی کوریا جانا چاہتے ہیں تو اس وقت گورنمنٹ لیول پر درخواستیں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ درخواستیں آن لائن ہیں۔ یہ درخواستیں کیسے جمع ہونی ہیں، کوالیفیکیشن میٹرک ہے، کیسے آپ نے درخواستیں جمع کرانی ہیں، ساری ڈیٹیل آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ واحد چینل ہے جس پر 600 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں، اور یہ ایک چیلنج ہے کہ اس پر کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فیک انفارمیشن آپ کو دی گئی ہو۔ ساری ویریفائڈ انفارمیشن ہے، اور خود سول سرونٹ ہونے کی حیثیت سے تمام انفارمیشن بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہے۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اگر دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں مل جاتے ہیں۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اپنے لیے نوکریاں بھی حاصل کریں، سرکاری سکیموں سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اگر آپ گورنمنٹ کی ہر آنے والی نیشنل یا انٹرنیشنل جاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور آپ گورنمنٹ کی ہر آنے والی سکیم سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو زیادہ چینلز کو سکرول کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، نہ آپ کو اور زیادہ چینل جو ہیں اس کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ گھر بیٹھے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا نشان آپ نے ضرور آن کرنا ہے جو ساتھ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اب جیسے یہ جنوبی کوریا جانے کا موقع ہے تو اس کے لیے آن لائن اپلائی ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے دن کا اس کا ٹائم ہے، اس کی آخری تاریخ کیا ہے، آج کیا تاریخ ہے، تو دن کم ہوتے ہیں ان میں نا۔ تو اگر آپ نے جو بیل آئیکن آن ہوگا تو آپ کے پاس فوراً ویڈیو پہنچ جائے گی جو اپلوڈ ہوتی ہے، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اگر آپ سرکاری نوکریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک نوکریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ گورنمنٹ کی جو ہر آنے والی سکیم ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سی سکیمیں ہیں اس وقت جن پر اپلائی جاری ہے۔ جرمنی میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپلائی جاری ہے۔ گورنمنٹ کی سرکاری سکیمیں ہیں، پولیس ہے، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے، اسی طرح سوئی گیس ہے، واپڈا ہے، ایف سی بلوچستان ہے، اسی طرح اور بہت سی نوکریاں جن کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یو بی ایل میں میٹرک لوگوں کے لیے پورے پاکستان میں اس وقت نوکریاں ہیں جن پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کی بھی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ اور پورا اپلائی کا طریقہ آپ کو چینل پر موجود ویڈیو میں مل جائے گا۔ وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو یو بی ایل کا نشان نظر آئے گا۔ وہ اس چینل پر دوسری یا تیسری ابھی ویڈیو ہے لیٹسٹ، تو وہ آپ دیکھیں، اور جو ہے آپ یو بی ایل میں بھی افسر بن سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ ایسا سمجھ لیں کہ نوکریوں کا اور بھرتیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور یہ انفارمیشن آپ کو کوئی بڑے سے بڑے چینل پر بھی نہیں ملتی، اس چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو کہیں بھی یہ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے اور مستند انفارمیشن آپ کو اس چینل پر ملے گی۔ ابھی جو یہ سکیم ہے یہ جنوبی کوریا میں ہے، یہ کس کے لیے ہے اور آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ابھی شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ ان کا اشتہار دیکھ رہے ہیں، حکومت پاکستان، وزارت بیرون ممالک پاکستانی اور ترقی و انسانی وسائل اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ او ای سی اس کو انگلش میں کہتے ہیں، آرگنائزیشن جو ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن۔ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ویڈیو ہے۔ جو میٹرک تعلیم یافتہ ہیں یا ایف اے، بی اے، ایم اے ہے، آج کل تو سب جو ہیں وہ کافی پاکستان میں بے روزگاری ہے، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کوریا میں کیسے جانا ہے۔ بہت ہی اچھی وہاں پر آپ کو تنخواہیں ملیں گی۔ تو ان کا طریقہ کار او ای سی کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے، ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں بیرون ممالک کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ، کوریا کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ان سب کے ساتھ۔ تو جو پھر ان کو وہ آگے ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے وہ گورنمنٹ لیول پر بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنے بندوں کی ضرورت ہے، تو پھر وہ اس کے بعد پھر وہ اس کا جو اشتہار ہے وہ جاری کرتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ کو کسی بھی طرح کی آپ کو انلیگل کام نہیں بتایا جاتا اور نہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو انفارمیشن بتاتا ہوں صرف گورنمنٹ لیول کی ہی انفارمیشن آپ کو بتاتا ہوں۔ صرف ویڈیو آپ نہیں کمپلیٹ دیکھتے، صحیح انفارمیشن نہیں پہنچتی، تو پھر آپ مختلف سوالات کرتے ہیں۔ لیکن آپ جو ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اگر آپ یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر موٹیویشن کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے آپ چینل کو جو ہے لائک بھی ضرور کیا کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور آپ کی لائکنگ کا لائک سے اور کمنٹ سے پتہ چلتا ہے، تو وہ بھی آپ ضرور کیا کریں۔
ابھی آپ یہ ان کا سارا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ لیبر کی ڈیمانڈ موصول ہوئی ہے جنوبی کوریا میں. یہ جو ہیں دو بندے ہیں، دو طرح کے جو پیشے ہیں ان کے لیے ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ویلڈنگ کے لیے، جن کا ویلڈنگ میں جن تجربہ ہے یا جنہوں نے کوریا جو ویلڈنگ کا جو ہے وہ جن کو کام آتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف جن کو ویلڈنگ کا کام آتا ہے، ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. میٹرک والے بھی ایف اے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے. یہ آپ ان کی ساری دیکھ رہے ہیں آؤٹ لائن کے، ان کا کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، ساری ڈیٹیل. ان کا شیڈیول میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. یہ آن لائن درخواستوں کی وصولی دیکھیں، یہ جو ہے 18 مارچ سے 28 مارچ تک ہے، یعنی صرف 10 دن کے لیے ہے. تو اب دیکھیں اگر آپ نے بیل آئیکن آن کیا ہوگا تو آج 20 تاریخ ہے، 21 تاریخ، تو میں آپ کو جو ہے ابھی بتا رہا ہوں تو ابھی 7 دن ہے. تو آپ اس کو فوراً جو ہے وہ دیکھ کر اور اپلائی کر لیں گے. تو اس کے لیے جو ہے 28 تاریخ لاسٹ ہے، یہ آپ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد جو ہے جو آپ اپلائی کریں گے اور اس کے بعد جو انٹرویو ہوگا وہ آپ کا ہوگا 11 اپریل 2025 کو. اور جو دستاویز آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کے جو انٹرویو کی تاریخ ہوگی وہ 17 سے 12 اپریل 2025 کو لاہور میں ہوگی، اور 23 تا 27 اپریل کو 2025 کو اسلام آباد میں ان کی انٹرویوز کی تاریخ ہوگی جن کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہوں گے. اب جو ہے جو اس میں کامیاب ہوں گے ان کا اعلان 9 مئی 2025 کو ہوگا. پھر ان کی ایک گورنمنٹ لیول پر ٹریننگ ہوگی کچھ چند ہفتوں کی، اور اس کے بعد جو ہے کورین زبان ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ سیکھیں گے، اور وہ بھی 2-3 ماہ میں آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اس کا جو سارا پروسیس ہے وہ اکتوبر 2025 جو ہے اس میں آپ کا امتحان ہوگا. اور جو ہے اس کے لیے جو ٹریننگ کا آغاز ہے وہ مئی 2025 سے ہو جائے گا، اور اس کی تکمیل کے جو ہے اس کے لیے اور انٹرویو جو ہے وہ کورین وفد کی جانب سے کیا جائے گا، جس کی تاریخ اور حتمی کامیاب امیدواروں کا اعلان HRD کوریا کی جانب سے حتمی شکل دینے کے بعد کیا جائے گا. اب اس کے لیے اہلیت کیا ہے؟ اہلیت اس کے لیے اس کی عمر جو ہے وہ 18 سے 39 سال ہے. عمر کی حد کیا ہے؟ 18 سے 39. اب میں نے پہلے بات آپ کو اس کا شیڈول بتایا ہے، آخری تاریخ بتائی ہے، انٹرویو کی تاریخ بتائی ہے، جو ٹیسٹ کی تاریخ ہے وہ بتائی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی عمر کی حد 18 سے 39 سال ہے. اور نیچے جو تعلیمی قابلیت لکھی ہوئی یہ دیکھیں، یہ میٹرک ہے، کم از کم میٹرک بمیں ویلڈنگ کا ڈپلومہ 1 سال یا زائد. اب آپ خود سمجھدار ہیں، اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، FA یا BA یا MA کیا ہوا ہے، تو آپ جو ہے وہ ڈپلومہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومے کیسے پاکستان میں بنتے ہیں. تو یہ ڈپلومے کا آپ پھر دیکھ سکتے ہیں ساتھ خود، یہ آپ خود سمجھدار، اس میں میرا آپ کو مشورہ کوئی نہیں ہے. باقی اس کی تعلیم میٹرک ہے، اور صرف ساتھ آپ نے 1 سال کا ڈپلومہ لگانا ہے، اور جو ٹریننگ ہے اس کی وہ آپ کو خود جو ہے وہ اس ادارے نے دینی ہے. تو آپ جو ہے اب یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے کیسے کریں گے؟ اب جو نیکسٹ ہے میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ اپلائی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کیسے کریں گے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے جو ہے، میں آپ کو ویب سائٹ بتا رہا ہوں oec.gov.pk. جب آپ oec.gov.pk پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ والا ان کا جو انٹرفیس ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں اب ان کی OEC کی اپنی ویب سائٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ کو اگر یہ پتہ نہ چلے، ویڈیو کمپلیٹ نہ دیکھیں، تو پھر تو کوئی میرا قصور اس میں نہیں بنتا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کیے بغیر نہیں جانا، اور آپ نے کمنٹ کیے بغیر نہیں جانا، ایک اچھا سا کمنٹ. اب یہ دیکھیں یہ مولڈنگ ہے اور ویلڈر ہے. اب یہ آپ کو یہ جو انٹرفیس جب نظر آئے تو آپ نے یہ دیکھیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، مارچ 28 ہے. اب اپلائی ناؤ پہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. جب آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو اب یہ دیکھیں لوکیشن ساؤتھ کوریا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جاب پوسٹڈ ہے 17 مارچ کو یہ پوسٹ ہوئی تھی، اور آخری تاریخ اس کی 28 ہے. اب نیچے ایجوکیشنل لیول دکھا ہوا ہے، دیکھیں جو میٹرک ہے اس کی کوالیفیکیشن لکھی ہوئی ہے. اب آپ نے جو ہے
اس کے لیے میل ہے۔ اب آپ نے یہ اپلائی ناؤ پہ ساتھ ہی آپ نے کلک کر دینا۔ جب ساتھ کلک کریں گے تو یہ آپ کا انٹرفیس سامنے آئے گا۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ رجسٹر جو ہے نا اس پہ کلک کرنا ہے۔ جب آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں لکھا ہوا فرسٹ نیم، آپ نے اپنا پہلا نام اور آخری نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر آپ نے وہی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک پاس ورڈ بنا لینا ہے اور وہی پاس ورڈ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے۔ جب آپ نے موبائل نمبر لکھ دینا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل درج کرنے کے بعد آپ نے کریٹ یور اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے۔ جب آپ یہ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ لاگ ان ہو جائیں گے۔ وہاں پہ آپ نے اپنی صرف انفارمیشن جو ہے پرسنل انفارمیشن، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کی، اور آپ نے ڈپلومہ جو ہے اس کو آپ نے درج کرنا ہے اور آپ نے آن لائن سبمٹ کر دینا ہے۔ اس طرح آپ کا کوریا میں جابز کے لیے اپلائی ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو انتہائی مختصر سی ویڈیو میں جو کوریا میں اس وقت جو نوکریاں، یہی آپ جو ہے وہ مولڈنگ کے لیے بھی یہی پروسیس ہے، یہی ویلڈر کے لیے ہے۔ تو تعلیم میٹرک ہے، ڈپلومہ جو ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ بہت سی انفارمیشن ہے جو چینل پر ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں، مزید بہت سی انفارمیشن ہے جو آپ کو بتانی ہے، سب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔